بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے۔ بڑے احکام بتائے گئے، بڑے مسائل بتائے گئے اس صورت میں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں معاشرے میں اگر امن چاہتے ہو تو اللہ کے حدود، اللہ نے جو قوانین بیان کیے ہیں اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو بڑی محترم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسانی جان کی اہمیت ہے اسی طریقے سے انسانی مال کی بھی اہمیت ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کے مال پر بری نظر رکھے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدود بتائے، اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو، عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جس کا نام فاطمہ بنت اسد مخزومی خاتون، فاطمہ بنت اسد مخزومی بڑی مشہور خاتون تھی۔ حسب و نسب کے اعتبار سے اس کی یہ عادت تھی کہ وہ چرایا کرتی تھی۔ اچھے خاندان کی تھی لیکن شوق میں چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ چوری میں پکڑے گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ حسب و نسب والی خاتون، بڑی عزت والی خاتون، اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ حد جاری کر دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مشورہ کیے کہ کون سفارش کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ اس کے حد جاری نہ ہو، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سب سے چہیتے صحابی، حب رسول اللہ جنہیں کہا جاتا تھا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا جاؤ سفارش کیجیے۔ آپ آئے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب والی خاتون ہیں، بڑے اونچے گھرانے کی خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، غصے میں آ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں، اے اسامہ اتشفعوا حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں تم سفارش کر رہے ہو؟ اگر یہ فاطمہ بنت اسد کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس پر حد جاری کر دیتا، اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ پتہ چلا کہ شریعت میں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی، حسب و نسب، خاندان، رتبہ، کوئی چیز نہیں۔ سب کو اسلام ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا کرتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، حسب و نسب والے ہو، خاندان والے ہو، اونچے گھرانے کے ہو، نہیں، سب کے ساتھ ایک ہی قانون ہے۔ بتایا گیا اگر اس معاشرے میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، سب مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اسلام کے جو حدود بتائے گئے ان حدود کو نافذ کرو۔ یہاں پہ ایک حد بتائی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان حدود کو اگر کوئی نافذ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو احکامات اللہ نے نافذ کیے ہیں وہ احکامات کو اگر کوئی نہ اپنائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے کہا اللہ تعالیٰ، کافر ہے کہا اللہ، ظالم ہے بتایا اللہ، اور فاسق کہا۔ تین جگہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آیت میں کہا اللہ تعالیٰ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کو نافذ نہ کرے، جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود کو نافذ نہ کرے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ ظالم ہیں
اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حدود کو نافذ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ سب کے سب فاسق کا اللہ تعالیٰ۔ کتنی اہمیت کے حامل ہے، دیکھیے آپ، امن و سکون اگر معاشرے میں چاہتے ہیں جو حدود اللہ نے بتائے ہیں ان حدود کو نافذ کرنا ہوگا۔ ظاہری طور پر بڑے سخت قوانین نظر آئیں گے، لیکن دیکھو جہاں کہیں یہ حدود نافذ کیے جاتے ہیں وہاں جرائم کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلامی ممالک میں جہاں یہ حدود کو نافذ کیا جاتا ہے آپ کو 1% وہاں پہ جرائم نظر نہیں آتے۔ آج جس ملک میں یہ حدود نافذ نہ ہو وہاں جرائم سر چڑھ کر بولتے ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، چوری کرنا عام ہے، لوگوں کو لوٹنا عام ہے، کسی کا ناحق مال چھین لینا عام ہے۔ اگر لوگ دیکھیں گے کہ اسلامی حدود یہ بتائے گئے قتل کی سزا قتل، چوراہے پہ ٹھہرا کر اس کا بھی سر قتل کر دیا جائے گا، سر نکال دیا جائے گا جسم سے، سب دیکھنے والے حیران رہیں گے، کہیں گے یہ حد ہے قتل کرنے کی۔ زنا کی سزا بتائی گئی، رجم کیا جائے گا، چوراہے پہ کھڑ کر ہر ایک کو مارنا ہوگا، جب دیکھا جائے گا تو زنا کے قریب نہیں جائے گا، زنا کے قریب نہیں جائے گا، کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ چوری کرنے کی سزا بتائی گئی، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، چوراہے پہ ٹھہرا کر سب کے سامنے جب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے مال پر بری نظر ڈالے۔ تو اسلامی حدود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوست کسے بنانا چاہیے اور تمہارے حقیقی دشمن کون ہیں اور حقیقی دوست تمہارے کون ہیں۔ جو دشمن ہیں ان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، اور جو تمہارے حقیقی دوست ہے ان سے اچھا برتاؤ کرو، یہ تمہارے دوست ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولاھم منکم فانہم منہم، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہے، کہا اللہ تعالیٰ۔ جو ان سے دوستی کرے گا ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے گا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے رسم و رواج میں شریک ہو جانا، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے اپن کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوست کون ہے حقیقی معنوں میں تمہارے، حقیقت میں دوست کون ہے؟ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کسی بھی حال میں، وہ دشمن رہیں گے، صرف اور صرف طاق میں رہیں گے کب آپ کو تکلیف پہنچائیں، اور وہ تکلیف پہنچا کر رہتے ہیں۔ حقیقی دوست اللہ رب العالمین کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے حقیقی دوست اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں کی صفت بتائی گئی، ایمان والے وہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ کو دوست بنائے گا، نبی کو دوست بنائے گا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو جو دوست بنائے گا، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی لشکر ہے، ہم الغالبون، وہ ہمیشہ جیت کر رہیں گے۔ اللہ اکبر، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ کو دوست بناؤ، نبی کی سنتوں کو اپنا لو، نبی کے طریقے پہ چلو، محبت نبی سے رکھو، دوستی نبی سے رکھو، ایمان والوں سے دوستی رکھو، نمازیوں سے دوستی رکھو، وہ لوگ جو مال کا حق ادا کرتے ہیں ان سے دوستی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی حقیقت میں اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ کا، اللہ تعالیٰ اللہ کا لشکر ہے یہ، اور ایسا لشکر ہے یہ کہیں ناکام ہونے والے نہیں، ہمیشہ جیت کر رہیں گے۔ تو دوستی حقیقت میں اللہ والوں سے ہونا چاہیے، نمازیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بھی بات کہتا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، جو کوئی اسلام سے ہٹ جائے، اسلام سے ہٹ جائے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی جماعت کو لے کر آئے گا، ایسی فوج کو لے کر آئے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہوں گے، کافروں سے نفرت کرنے والے ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے روگردانی کر لے، اسلامی احکامات پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا
یحبوہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے نہیں ڈریں گے، شرمائیں گے نہیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں خوف کھائیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ دینا چاہے خوب نوازتا ہے. اللہ بڑا وسیع اور علم والا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اپنی دین کی خدمت کسی سے بھی لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الرسول، اے نبی پیغمبر اسلام، بلغ ما انزل الیک، آپ پر جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے. من ربک، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو حقیقت میں آپ نے وہ حق کو ادا نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دین کا کام، یہ رسالت کو پہنچانا، یہ اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کئی مشکلات آئیں گے، لیکن یاد رکھو دین کی تبلیغ میں اللہ تمہارا محافظ ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہارا محافظ رہے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کرنا چاہے مشرکین مکہ نے. اللہ رب العالمین نے ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا، سب سے پہلے آپ کے گھر سے بغاوت شروع ہوئی. ابو لہب نے کہا، ابو لہب جو سگا چچا تھا، تبلک یا محمد، باغی بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے سے تکلیفیں دینے لگے. ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، کتنے دشمن آ کر کھڑے گئے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت کیے، ابو طالب کا خوف تھا انہیں، ابو طالب کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ، بڑا روب دبدبا تھا، مالدار خاتون تھی، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی سازش نہ کر سکے، کبھی قتل کی سازش نہ کر سکے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو ذریعہ بنایا. جب یہ دونوں کا انتقال ہو گیا، لوگوں کے ہاتھ کھل گئے، تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے، پیش ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے. اب مکے میں دین کی دعوت دینا مشکل ہے، طائف کی طرف سفر کرے. طائف میں کئی مظالم ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم و ستم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گزارش کیا، میں یہاں آیا ہوں، اس کی خبر مکے والوں کو نہ دینا. لیکن ایسے ظالم تھے طائف کے لوگ، خبر پہنچا دیے مکے والوں کو کہ محمد یہاں آئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واپس ہو رہے تھے، اللہ کے نبی مایوسی کے ساتھ کہ طائف والے کوئی اسلام قبول نہیں کیے. حضرت زید نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے والے ہمیں دوبارہ مکے میں آنے نہیں دیں گے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعلان کر دیا کہ اب محمد کو انٹری نہیں ہے مکے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اللہ راہیں نکالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کئی ایک لوگوں کو پیغام بھیجتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے شخصی پناہ دو. اس زمانے میں اگر کوئی شخصی پناہ دیتا، شخصی پناہ کا مطلب اگر کوئی سردار یہ کہہ دیتا کہ میں نے محمد کو پناہ دیا، تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگائے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک لوگوں کو پیغام بھیجا، یہ کہا کہ مجھے شخصی پناہ دیجئے. اس وقت مطعم بن عدی جو کافر تھا، مطعم بن عدی کافر تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی پناہ دی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو اٹھ کھڑا ہو گیا اور جنگی لباس پہنا، اپنی پوری اولاد کو، فوج کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو ہم انٹری دیں گے، ہم محمد کو پناہ دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ استقبال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیے، طواف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچاتے ہیں. ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، کہا مطعم بن عدی محمد کو پناہ دے رہے ہو یا اسلام قبول کر چکے ہو؟ مطعم بن عدی نے کہا اسلام نہیں قبول کیا ہوں، صرف اور صرف محمد کو پناہ دے رہا ہوں. تو ابو جہل کو یہ کہنا پڑا، اگر مطعم بن عدی نے پناہ دیا ہے تو مجھے بھی پناہ دینا ہوگا. اب ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ راہیں کھولتا ہے دین کی تبلیغ کے لیے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ راہیں کھولتا ہے. کیسی سازشیں ہوئی، آخر کار قتل کا مشورہ ہوا.
قتل کا مشورہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا. غور کر کر دیکھو، اگر ہمارے گھر کو گھیر لیا جائے، کوئی راہ نہ نکلے تو ہمارا کیا عالم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے وحی کو نازل کیا، کہا آج رات نکلنا ہے آپ کو. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، یہ آیتیں پڑھ کر ان کے درمیان سے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رتی برابر تکلیف نہیں پہنچا سکے. ہجرت کا سفر کیسا سفر تھا، پورا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھا. ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے دوڑ رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہ سکے. اللہ رب العالمین نے حفاظت کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ آئے تو امن و سکون نہیں تھا، ایک حقیقی معنی میں آپ دیکھو ہمیشہ جان کا خطرہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی بلائے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیوار کے اوپر سے چکی پھینکنا چاہے، اللہ نے وحی نازل کیا، کہا یہاں سازش چل رہی ہے، اب فوراً یہاں سے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا گیا، سحر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، جو کوئی دین کی دعوت میں آگے بڑھے گا، تبلیغ کرے گا، اسلام کی اشاعت میں پیش رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں جدائی اسلام اللہ کی راہ میں یہاں نکل جاتے ہیں، یقین مانی اللہ کی مدد ان کی زندگیوں میں کیسی آتی ہے، غیب کے کرشمے انہیں نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے کہ یہود کے تعلق سے یہود اور مشرکین کے تعلق سے کہا کہ یہود اور مشرکین یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہیں. البتہ رہی بات نصارہ کی، یہ نصارہ تم سے ذرا قریب ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر نرم ہیں اور اسلام بھی قبول کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بتایا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمہارے لوگوں میں سب سے بڑے دشمن وہ ہیں مومنوں کے بڑے دشمن یہود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں. اور آپ نرم پاؤ گے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، کیونکہ ان میں بہت سارے علماء ہیں اور قسیسین ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کا اثر بڑا اثر ہوتا ہے، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کی زبان کو جانتے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں یہ کتاب اثر رکھتی ہے. ماننے والوں کو رلا دیتی ہے، پڑھنے والوں کو یہ کتاب رلا دیتی ہے. آپ غور کر دیکھیے، جو اس کو سمجھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس میں جو آیتیں بتائی گئی نارے جہنم کے تعلق سے، جب یہ نارے جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو زارو خطار رو پڑتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اثر مسلمانوں پر نہیں، غیر مسلم پر بھی اثر کرتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ مشرکین مکہ جب قرآن مجید کو سنتے تھے بے ساختہ کہہ پڑتے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. اس کے بعد مشرکین مکہ کو یہ کہنا پڑا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو نہ سنو، جب کبھی قرآن کی آواز آئے والغوا فیہ، دھوم مچا دو اور ناچنے گانے لگو تاکہ قرآن کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحن میں قرآن پڑھتے تھے. مشرکین مکہ یہ پوری عورتیں آگے جمع ہو جاتی تھیں. پریشان ہو گئے مشرکین مکہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرنے لگے آپ گھر میں پڑھ لیجئے. ابو بکر نے کہا نہیں، میں یہیں پڑھوں گا. پڑھتے رہے، سختیاں شروع ہو گئے، آخرکار ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. ہجرت کرنا چاہے پھر سے واپس آئے. بڑی تفصیلات بتائے گئے. بتانا یہ ہے کہ قرآن ایسے اثر رکھا. ابو بکر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سب سے اہم واقعہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بہن کے گھر گئے تھے. سب سے پہلے وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک رات گشت کر رہا تھا، جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا. سنتے سنتے میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ کسی ساحر کا کلام ہے، جادوگر کا کلام ہے. وہ سورہ حاقہ کی آیت آئی اسی وقت، سورہ حاقہ. یہاں میں سوچ رہا تھا، اللہ جواب دے رہا تھا یہ کسی ساحر کا کلام نہیں ہے. پھر میرے دل میں آیا کہ یہ کاہن کا کلام ہے. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے. یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. پھر دل میں سوچا یہ کس کا کلام ہے؟ یہاں میں سوچ رہا ہوں، اللہ جواب دے رہا ہے یہ تو رب العالمین کا کلام ہے.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان کی بیج پرو دی گئی، وہاں سے بے چینی شروع ہو گئی. بے چینی کا یہ عالم تھا، برداشت نہیں ہوا، تلوار اٹھایا، نکلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اس کے بعد کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے جب سنتے ہیں تو لوگ رو پڑتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حبشہ ہجرت کری. حبشہ ہجرت کری، بڑی جماعت پہنچ گئی حبشہ کی طرف. مشرکین مکہ کو دیکھا نہیں گیا، دن بدن مسلمان مکے سے نکل کر حبشہ چلے جا رہے ہیں. برداشت نہیں ہوا تو ان لوگوں نے 2 لوگوں کو منتخب کیا، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن عاص کو. کہا جاؤ وہاں سے لوگوں کو لے کر آؤ، حبشہ کے بادشاہ کو سمجھاؤ وہاں پہ کہ ایسے لوگ آئے ہیں جو نہ تیرے دین پہ ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں. گئے یہ لوگ، جا کر کہنے لگے کہ اے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، تو ہمارے لوگ تو آپ کے پاس آئے ہیں، ایک نئے دین کو ایجاد کریں. حبشہ کا بادشاہ عقل مند تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا. بلایا، سوالات کیے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سورہ مریم کی آیتیں پڑھنا شروع کی. اس نے دیکھا جب وہ سن رہا تھا سورۃ المریم کی آیتیں، سورہ مریم کی آیتیں اس پر یہ اثر کرنے لگی. وہ اور اس کے پورے مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام زار و خطار رو رہے ہیں. داڑھی تر ہو چکی تھی. اٹھ کر اپنے تخت پر سے اٹھتا ہے اور ایک کنکر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ کلام ہے اس میں جس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، اس برابر بھی جھوٹ نہیں. کنکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے، جب یہ پڑھی جاتی ہیں اثر رکھتی ہے. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں سورۃ النجم پڑھ رہے تھے، مشرکین مکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سورۃ النجم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی اس آیت پر سے گزرے. اثر اس طریقے سے ہوا کہ پورے مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سجدہ کیے. قرآن مجید کا اثر دیکھیے، مشرکین مکہ بھی بے چین و بے قرار ہو کر سجدے میں گر پڑے قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہوئے. صرف اور صرف امیہ بن خلف وہ ایک شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. وہ بھی کیا کیا، زمین سے مٹھی اٹھایا اور سر پر لگا دیا اور کہا یہی میرا سجدہ ہے، یہی میرا سجدہ ہے. تسلیم کرا وہ اس بات کو. تو قرآن کا یہ اثر ہوتا ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں یقیناً یہ اثر کر رکھتی ہے. صرف اور صرف کافروں کی حد تک نہیں، مسلمان بھی جب اس کو پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کی زبان نہیں جانتے، لیکن جب آیتیں جو درد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے دل کانپ اٹھتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے. ایک قسم کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ایک قسم کی اللہ کے خوف دل میں آ جاتا ہے. یہ قرآن کا اثر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب صفا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لگے ہوئے چبوترا ہے، ان کا کام ہی تھا کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. ایک مرتبہ رات میں زار و قطار رو رہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سن کر، رونا بھی کیسا رونا تھا دیکھیے، آوازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ گئی. نکل کر دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور زار و خطار رو رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روتے دیکھتے ہوئے جو آیتیں پڑھ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زار و خطار رونے لگے. یہ قرآن مجید کا اثر ہے. جیسا کہ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ہے بس ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھے تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کر دیکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو چکی تھی. یہ قرآن مجید کا اثر ہے، جو پڑھتے ہیں یقیناً اس پر اثر رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جو ہم نے نبی پر نازل کیا ہے تم دیکھو گے جب ان کے پاس قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہم پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے پروردگارا ہمیں گواہوں میں سے بنا دے، ہم اس میں شامل ہو چکے ہیں تو اسے قبول کر لے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وہ باتیں وہ چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کرو. اہل کتاب کی عادت تھی کہ بہت ساری چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا تھا انہوں نے اس کو حرام کر دیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا ان چیزوں کو ان لوگوں نے حلال کر لیا. یہ بہت ساری اللہ رب العالمین نے رہبانیت سے منع کیا لیکن وہ اپنے اوپر رہبانیت بنا لیے. ایسی عبادتیں جس کو شریعت نے کبھی حکم نہیں دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی کوشش کی گئی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آئے،
آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل بتایا تو قسم کھا لیے. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا ہر دن روزہ رکھوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رہبانیت اختیار ہو رہی ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. کیا ہو گیا لوگوں کو, ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, میں نے نکاح بھی کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جو چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال رکھیے, جن چیزوں کو حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیے, کسی کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیجئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے قسم کے تعلق سے کہتا ہے, قسم یہ اللہ کی بات ہے. جب ہمیں قسم کھانا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھانا ہے. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں, یاد رکھ لیجئے یہ شرک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا اس نے شرک کر دیا. صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھانا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں. اب یہاں قسم کے کچھ مسائل بتائے گئے. عرب کی عادت تھی بات بات پر, ابھی بھی آپ دیکھیں گے تھوڑی بات بات پر وہ واللہ تاللہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں, یعنی اللہ کی قسم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قسمیں جو تم دل میں ارادہ نہیں زبان سے نکل جاتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اللہ پکڑنے والا نہیں. وہ قسمیں جو تمہارا ارادہ ہوتا ہے, عزم ہوتا ہے, تم جانتے ہوئے قسم کھاتے ہو تو ایسی قسموں کو تمہیں پورا کرنا ہے. اور وہ قسم جو جس چیز کی تم قسم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے تو وہ کام تمہیں کرنا ہے. اگر تمہارے اندر سکت نہیں, طاقت نہیں تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کفارہ دینا ہوگا, قسم کا کفارہ تمہیں دینا ہوگا. بتایا گیا اس سورہ میں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہوگا. اگر یہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو بتایا گیا کہ 3 دن کے روزے انہیں رکھنا ہوگا. یہ قسم کا کفارہ بتایا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو بیان کیا. اسلام دیکھیے کتنا اچھا مذہب ہے کہ اسلام جیسا مذہب آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا, کوئی اور دنیا کا مذہب آپ کو نہیں ملے گا. اسلام ہی ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے پسندہ مذہب ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی جو جذبات ہوتے ہیں, جو ارادے ہوتے ہیں, اس کے نفسانی جو چیزیں ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے. اللہ رب العالمین نے شراب کے تعلق سے 3 مراحل طے کیے. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا شراب تم اس میں دیکھو گے نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے, بچنے والے بچ جانا چاہیے اس سے. اللہ نے یہ اختیار کیا, پہلا حکم. دوسرا حکم بتایا گیا شراب کے تعلق سے کہ شراب پی کر اللہ کی عبادت کی طرف نہ آؤ, مسجدوں کی طرف نہ آؤ, کیونکہ تم کیا پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو, یہ خود اب تمہیں پتہ نہیں رہتا ہے. بہت سارے صحابہ بچ گئے. جب اللہ کی عبادت میں خلل کرنے والی چیز ہے تو کیوں اس کو پئیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے دیکھ لیا ایمان میں مضبوطی آ چکی ہے, اگر اب یہ حکم دے دیا جائے تو یہ لوگ مان لیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے اوپر شراب حرام ہے. اللہ اکبر. 3 مراحل طے کیے. اگر اسی پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا, ابتدائی دور ہی میں کہہ دیتا, مکی دور میں ہی کہتا, تو مکے میں شراب کی محبت اس قدر تھی وہ شراب کو نہ چھوڑتے, اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے. اتنی محبت تھی. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریے کہ ان کے گھروں میں شراب اس قدر عام تھی کہ وہ اپنے صحنوں میں گودام بنا کر رکھے ہوئے تھے, ذخیرہ بنا کر رکھے ہوئے تھے. جب کبھی بیٹھتے تو شراب لے کر بیٹھتے, خود پیتے, اپنی اولاد کو پلاتے, اپنے گھر والوں کو پلاتے. یہ وصیتیں کر کر مرتے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ شراب چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسی عام تھی. لیکن حرمت دیکھیے, جب اللہ رب العالمین کے احکامات آئے, اللہ نے حکم دے دیا تم پر شراب حرام ہے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے کہ مدینے کے گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. وہ صحابہ جو ہاتھ میں جام شراب لیے بیٹھے تھے, ہاتھ میں وہ گلاس چھوڑ دیے. وہ لوگ جو حلق کے نیچے اتار چکے تھے, انگلیاں ڈال کر قی کرنے لگے. یہ اللہ رب العالمین کے احکام پر کس قدر عمل تھا. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی. لیکن ایمان بھی اس قدر ہونا چاہیے تھا, ایمان بھی اس قدر ہونا چاہیے.
اللہ رب العالمین کہہ دیتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے، فوراً سمعنا و اطعنا کی کیفیت ہوا کرتی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ کچھ آیتیں تھیں جو سورۃ المائدہ کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں بچی ہوئی ہے سورۃ المائدہ میں، آپ لوگوں کے سامنے کل پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کہنے کو بولنے کو قبول فرمائے، سننے سے زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی۔